دراصل یہ جو ہمارے ہاں مروجہ تقدیر ہے کہ جو کچھ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ویسا ہی ہوگا، یہ قطعاً غلط ہے، قرآن کی آیتوں کی مخالفت ہے، اور قرآن میں اس سے اختلاف بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر خیر کرے اس کا بھی آپ کو نتیجہ دیا جائے گا، جو ذرہ برابر شر کرے اس کا بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے لَهُم مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهِمْ مَا اكْتَسَبَتْ، یعنی تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا۔ اگر ہم تقدیر کے قائل ہو جائیں تو یہ پیمانے غلط ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو تقدیر نام کی چیز جو ہمارے یہاں مروجہ ہے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قدر کہتے ہیں پیمانے کو، اور یہ پیمانہ اللہ ہمارے لیے بنا رہا ہے کہ ہم اس پیمانے کو سمجھیں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔ بہت سارے احباب نے مجھے یہ کہا کہ آپ قرآن سے تقدیر کو سمجھا دیں کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ لفظ تقدیر صرف قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ اس کا مادہ قدر ہے، قاف ڈال رہے، اور قدر سے بہت ساری جگہ آیا ہے، تو ان کو تو اکٹھے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف تقدیر لکھا ہوا جو وہ 5 جگہ ہے۔ تو آئیے آج ان 5 آیتوں کو دیکھ لیں تاکہ تقدیر کی وضاحت ہو جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد اپنی فہم سے جو آتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آ جائیے سورہ انعام اور آیت نمبر 96 یعنی 6 کی 96۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ ہے لفظ تقدیر یہاں پر۔ ان کا جو ترجمہ ہے رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو ذریعہ سکون بنایا اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب۔ یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا۔ فالق الاصباح، فلق کہتے ہیں مشکل کے بعد حق کا واضح ہونا، مشکلات کے بعد حق کو واضح کرنے کو فلق کہا جاتا ہے۔ اور اصباح صبح سے یہ جس کا صبح نمودار ہونا، نئی صبح طلوع ہونا، اور صبح جو ہے وہ عموماً انقلاب کے بعد زیادہ تر طلوع ہوتا ہے تو ایک سرخی نما ہوتا ہے، اس لیے جو صبح صادق ہوتا ہے اس میں جب آسمان میں ہلکی سرخی ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو اس کو بھی صبح کہا جاتا ہے۔ تو فالق الاصباح جو ہے وہ ہوا مشکلات کے بعد صبح جیسا حق کا واضح ہونا۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے تاریکی ایک ٹھہراؤ، سکن یعنی سکونت کی طرح۔ والشمس والقمر حسبانا، اور دلیل پر متحرک ہونا اور غالب آنا ایک حساب ہے۔ یہ یوں ہی نہیں آ جاتا بلکہ یہ اللہ کا ایک حساب ہے کہ آپ کون سے عمل کریں گے جس سے آپ غالب رہیں گے، اور کون سے دلیل پر آپ متحرک رہیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، اور کون سی دلیل غلط ہے اور کون سی صحیح ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ کے دیے گئے حساب سے ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا حساب ہے۔ ذالک، وہی، تقدیر العزیز العلیم، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو تمہارے لیے پیمانہ ہے عزیز العلیم غالب علم والے کا۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا تاکہ بات واضح ہو جائے، مشکلات کے بعد صبح جیسا حق کا واضح ہونا، اور تاریکی ایک ٹھہراؤ بنایا، اور ہمیشہ متحرک رہنا اور غالب آنا ہمارا ایک حساب ہے، اور وہی غالب علم والے نے تمہیں اندازہ دیا ہے، تمہیں پیمانہ دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلی جگہ۔ اب آ جائیے دوسری جگہ جو ہے وہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 2 یعنی 25 کی 25 کی 2۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ جو ان کا ترجمہ، وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کا کوئی شریک نہیں سلطنت میں، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کا ایک مناسب اندازہ کیا۔ تو آئیے دیکھیے یہ کیا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلی آیت میں جو بات چل رہی اسی کا تسلسل ہے۔ تو پہلی آیت میں یہاں پر بات جو ہے وہ اللہ کی ہے، لہذا اللہ کی طرف اشارہ ہے، وہ جو کہ یعنی اللہ وہ جو کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے اختیار ہے بلندیوں اور پستی کا۔ ولم یتخذ ولدا، اور نہیں اس نے پکڑا ہے کچھ پیدا کرنا، بنانا یا پیدا کرنا، یا آپ اس کو جننا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کے لیے شراکت دار اس کے اختیار میں۔ ملک کہتے ہیں اختیار کو، مالی کسی سے نکلا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور بنایا ہے ہر ایک شے، فَقَدَّرَهُ، بس اس کا ایک پیمانہ دیا ہے، تقدیرہ تمہارے لیے ایک پیمانہ۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا
وہ جو کہ اسی کے لیے بلندیوں اور پستی کا اختیار ہے، اور اس نے جننا نہیں پکڑا، یعنی اس نے پیدا کرنا یا لڑکا بیٹا یہ بھی کہہ سکتے کہ نہیں پکڑا، اور اختیار میں اس کا کوئی شریک کار نہیں ہے، اور ہر ایک شے کو بنایا ہے یا پیدا کیا ہے اور اس کا پیمانہ دیا ہے جو تمہارے لیے ایک پیمانہ ہے، یعنی اس کا پیمانہ دیا تمہارے لیے ایک پیمانہ ہے۔ اللہ نے جو بھی پیمانے بنائے وہ اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ کو اپنے لیے کوئی پیمانہ نہیں چاہیے۔ اب آ جائیے تیسری جگہ، یہ ہے سورہ یاسین، اور اس کی آیت نمبر ہے 38، یعنی 36 کی 38۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اللہ غالب و دانا کا نظام مقرر کردہ ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، شمس یعنی وہ جو دلیل پر متحرک رہنے والا، ہمیشہ دلیل پر متحرک رہنے والا، تجری تم پر جاری ہے، لمستقر لہا تو اس کے لیے استقرار ہے، تمہارے لیے اس سے ایک استقرار ہے۔ ذالک وہی تقدیر العزیز العلیم، تمہارے لیے پیمانہ ہے غالب علم والے کا۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور دلیل پر متحرک ہونا تم پر اس کے لیے ایک استقرار کے لیے جاری ہے، اور وہی غالب علم والے کا تمہارے لیے پیمانہ ہے، تمہارا پیمانہ ہے۔ اب آ جائیے 5ویں جگہ، اور یہ ہے سورہ نمبر 41 حامیم سجدہ، اور اس کی ہے آیت نمبر 12۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی، اور حفاظت کے لیے بھی یہ غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، فَقَضَاهُنَّ پس انہیں مکمل کیا، 7 سماوات متعدد بلندیاں، فی یومین 2 دورانیے میں، تو متعدد بلندیاں 2 دورانیے میں، پس انہیں اس نے مکمل کیا، وَأَوْحَىٰ اور حکم کیا، فی کل سماء امرہا ہر ایک بلندی میں اس کا معاملہ، وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور مزین کیا دنیا کی بلندی، بِمَصَابِيحَ ایک صبح کو، یا صبح کی سرخی کو آپ یہ کہہ لیں یہاں پر، مسابی اصل میں صبح سے ہی ہے، صبح جیسے بتایا کہ جب انقلاب آتا ہے ایک سرخی ہوتی ہے، اور اسی صبح کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے جب روشنی میں ہلکی سرخی رہتی ہے، تو صبح کی اس سرخی کو وحفظاً یعنی ایک حفاظت ہے، ذالک وہی تقدیر تمہارے لیے پیمانہ ہے، تمہارا پیمانہ ہے عزیز العلیم غالب علم والے سے۔ اب دیکھیے اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، پس ان دونوں میں 2 دورانی میں متعدد بلندیاں مکمل کر دیا، اور ہر ایک کی بلندی میں اس کا معاملہ حکم کر دیا گیا، اور دنیا کی بلندی صبح کی سرخی کو مزین یعنی خونریزی کو بلندی سے آراستہ کیا، یعنی حفاظت کیا، یعنی ایک حفاظت ہے، وہی غالب علم والے سے تمہارا پیمانہ ہے۔ اب آ جائیے 5ویں جگہ جو سورہ دہر میں ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 16، یعنی 76 کی 16۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، ان کا جو ترجمہ ہے کہ شیشے چاندی کے ساقیوں نے ان کا مناسب اندازہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ شراب پلا رہے ہیں اس لیے انہوں نے وہ ساقی بھی بنا دیا، اور حالانکہ اس کا کوئی عربی متن میں آپ دیکھیے کوئی ساقی وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، قواریر شیشے جیسا، من فضۃ جمع ہو کر منتشر ہونے سے، جب وہ آتا ہے نا فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ وہاں بھی وَتَرَكُوا کا قائماً جب آتا ہے تو اس سے پہلے بھی فضتن کا ہی مادہ ہے، تو یہ ہے جمع ہو کر منتشر ہونے کو، وہاں لفظ ہے فضو۔ تو یہ قواریر من فضتن شیشے کی طرح جمع ہو کر منتشر ہونے سے، قدروہا اس کا پیمانہ ہے، تقدیرہ تمہارے لیے ایک پیمانہ، تمہارا ایک پیمانہ، تو شیشے کی طرح جمع ہو کر منتشر ہونے سے اس کا پیمانہ ہے تمہارا پیمانہ۔
تو یہ تھا تقدیر۔ دراصل یہ جو ہمارے ہاں مروجہ تقدیر ہے کہ جو کچھ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ویسا ہی ہوگا، یہ قطعاً غلط ہے، قرآن کی آیتوں کی مخالفت ہے، اور قرآن میں اس سے اختلاف بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر خیر کرے اس کا بھی آپ کو نتیجہ دیا جائے گا، جو ذرہ برابر شر کرے اس کا بھی دیا جائے گا۔ تو اگر تقدیر پہلے سے ہی ہے تو اس میں پھر خیر اور شر عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے لَهُم مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهِمْ مَا اكْتَسَبَتْ، یعنی تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا۔ اگر ہم تقدیر کے قائل ہو جائیں تو یہ پیمانے غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، بے انتہا مثالیں ہیں، سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا۔ تو تقدیر نام کی چیز جو ہمارے یہاں مروجہ ہے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قدر کہتے ہیں پیمانے کو، اور یہ پیمانہ اللہ ہمارے لیے بنا رہا ہے کہ ہم اس پیمانے کو سمجھیں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر ہے، جیسے آگ کا پیمانہ ہمیشہ جلانا ہے، اگر ہم آگ میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ جلائے گی، اگر ہم اس کے پیمانے کو اس کے سمجھ رہے ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو امید ہے یہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی تقدیر کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو سورہ اور آیت نمبر کے حوالے سے پوچھئے کہ یہاں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو اس کی وضاحت پھر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم۔